اس کے بعد اگلا سوال موجود ہے اور بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر صاحب اگر بالوں میں کلر لگا ہوا ہو تو کیا وضو اور غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے۔ کلک وہی قانون وہی ہے جی، اگر اگر تو وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وہ بالوں اور اس کے درمیان میں اور جو ہے نا وہ حائل ہے، تو پھر تو جو ہے نا وہ نہیں ہو سکے گا یا اب وہ کلک اس کی کیا حیثیت ہے، وہ کس طرح کی چیز ہوتی ہے، یہ تو استعمال کرنے والوں کو پتہ ہوگا۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال پوچھا گیا ہے خاتون کی جانب سے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پلکیں ہوتی ہیں یہ آرٹیفیشل پلکیں لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ یہ پلکیں جب لگائی جاتی ہیں تو یہ بالکل پلکوں کے اوپر ہی رکھ کر وہ گلو کے ذریعے سے چپکائی جاتی ہیں، نہ کہ کھال کے اوپر۔ کھال پر نہ گلو لگتی ہے اور نہ ہی کوئی بال وغیرہ لگتے ہیں، تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا وہ پلکیں لگا کر یا وہ ہٹا کے وضو کرنا ضروری ہوگا؟ دیکھیں جی، یعنی فارمولا وہی ہے، یہ جو ایک فالتو چیز آپ نے لگائی ہے، ظاہر ہے وہ اس نے اگر آپ کی جلد اور پانی میں رکاوٹ ہے تو پھر نہیں لگا سکتے۔ میرا خیال میں تو رکاوٹ ہوگا، یہ ٹھیک ہے کہ بہت جگہ اس نے کور نہیں کی ہوئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جگہ جو ہے وہ جلد کے اوپر جو ہے نا وہ کور کرتی ہے وہ چیز۔ جلد اگر جو ہے نا وہ وضو کی جگہ یا غسل کی جگہ جلد اگر مطلب باہر ہے، پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ پانی نہیں پہنچتا، بالکل سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہتی ہے تو وضو یا غسل صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال بعد السلام ہمارے پاس یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا ایک مرد اپنے مکمل بدن کے بال صاف کروا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ کروا سکتا ہے جی، اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی مکمل بدن کے بال؟ جی جی آغا جی صاحب۔ جی، داڑھی چھوڑے، باقی سب منڈا دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلیڈ کے ذریعے یا کوئی لوشن وغیرہ کے کریم کے ذریعے، یا جیسے ایک پاؤڈر جو ہے نا وہ بھی ایک ہوتا ہے، اس کا بھی جو ہے پانی ڈال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ داڑھی منڈانا جو ہے نا وہ احتیاط واجب کے طور پر حرام ہے، باقی مونچھے، سر کے بال، پورے بدن کے بال ان کو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بدن کے بالوں کو جو ہے نا وہ رکھا جائے، ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ جی آغا صاحب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ واجب صدقے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کیا ہم پر کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ جب صدقہ واجب ہو جائے، یا کس کنڈیشن میں یہ صدقہ واجب ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ صدقہ واجب جو ہے وہ ایک زکوٰۃ کو صدقہ واجب کہتے ہیں، جو کہ ہم 9 چیزوں کی دیتے ہیں۔ وہ اونٹ اگر وہ شرائط ان میں شرائط موجود ہو، کم از کم 9 اونٹ ہوں اور سال بھر وہ آپ کی ملکیت میں رہیں اور آزاد جنگل میں چرتے رہیں، یا جو ہے نا 30-40 گائے بھینس آپ کے پاس ہوں اسی طرح، اور بھیڑ بکریاں، گندم، جو اور کھجور اور کشمش، یہ جو ہے نا مخصوص تعداد میں اور مخصوص وزن میں اگر ہو، یا سونا چاندی اگر وہ سکے کی صورت میں ہو، جو کہ آج کل دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں سونے کا دینار ہوتا تھا، اسی سے لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے، اسی سے خریداری ہوتی تھی، اور چاندی کا درہم ہوتا تھا، جو آج کہیں بھی نہیں ہے۔ دینار کے نام سے بعض عرب ممالک میں جیسے عراق ہے، کویت ہے، وہاں کرنسی ہے، نوٹ ہے۔ اسی طرح درہم کے نام سے یہ دبئی وغیرہ ان ممالک میں، امارات، وہاں درہم چلتا ہے، لیکن وہ چاندی کا نہیں ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، گندم کی زکوٰۃ ہو، گائے بھینس کی زکوٰۃ ہو، یہ واجب صدقہ کہلاتا ہے۔ اگر دینے والا غیر سید ہے تو سید پر حرام ہے، اور غیر سید جو ہے نا وہ لے گا۔ اور اگر دینے والا سید ہے تو اس کو سید بھی لے کے کھا سکتا ہے، غیر سید بھی لے کے کھا سکتا ہے۔ اور دوسرا صدقہ واجب جو ہے وہ فطرہ ہے، جو ہم عید فطر کے موقع پر جو ہے نا وہ
دیتے ہیں یا عید کے دن نکالتے ہیں یا پہلے ہی بھی نکال سکتے ہیں بعض مراجع کے مطابق، تو یہ جو فطرہ اور زکوٰۃ ہے یہ واجب صدقہ ہے، یا جو کہ دینے والا اگر سید نہیں ہے تو سادات پر حرام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سفر پر نکلتے وقت دیتے ہیں یا کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ دیتے ہیں، وہ مستحب صدقہ ہے۔ جی جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد صدقے کے حوالے سے ہی ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد سلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں صدقے کے پیسے روزانہ ہاتھ کے ہاتھ کسی غریب کو دینے سے بجائے میں یہ کروں کہ میں مکمل مہینے وہ پیسے جمع کروں، اور پیسے جمع کرنے کے بعد میں کسی مستحق تک کوئی ضرورت کی چیز پہنچا دوں، ان تمام تر جمع شدہ رقم سے کوئی ایک چیز خریدوں اور پھر وہ چیز کسی مستحق کے حوالے کر دوں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ یہ اکثر مومنین ایسا کرتے ہیں، مثلا روزانہ 10 روپیہ نکالتے ہیں یا مثلا 100 روپیہ نکالتے ہیں، تو موقع پر اسی وقت جو ہے نا وہ نہ فقیر دستیاب ہوتا ہے نہ یہ پابندی بندہ کر سکتا ہے، اس لیے بس وہ گھر کے اندر ایک وہ صندوقچی جو ہے نا وہ رکھتے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ ڈالتے رہتے ہیں، تو اس میں بہتر یہ ہے بلکہ ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صدقہ کی جو فضیلت ہے یا اس کے جو فوائد یا اثرات ہیں وہ اس صورت میں ہے کہ وہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچے۔ اب اگر یہ ممکن نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی فقیر کی طرف سے اس کے وکیل کے طور پر اپنے قبضے میں لے لیں اور لے کے وہاں جمع کریں، اور جب ایک یعنی کوئی قابل ذکر رقم بن جائے پھر وہ جو ہے نا وہ فقیر کو آپ دے دیں۔